نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب التیمم باب نمبر 2 حدیث نمبر 336۔ باب اذا لم یجد ماء ولا ترابا، جب آدمی کو پانی اور مٹی دونوں میسر نہ ہوں اس وقت وہ نماز ادا کرے یا نہ کرے۔ نہ پانی اس کے پاس ہو اور نہ مٹی، یا ان کے استعمال کرنے کی استطاعت اور طاقت نہ ہو، تو ایسی حالت میں نماز کو ترک کر دے، قضا کر دے، یا بغیر طہارت حاصل کیے ہی، بغیر پانی کے اور بغیر مٹی کے طہارت حاصل کیے نماز ادا کرے۔ اس سلسلے میں یہ باب ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس باب سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر دونوں چیزیں میسر نہیں ہیں، طہارت کے یہ دو ہی ذریعے ہیں، پانی اور پانی کی عدم موجودگی میں مٹی، تو اگر یہ دونوں فاقد و طہورین ہوں، طہارت کے دونوں ذرائع مفقود ہو جائیں، تو پھر بغیر طہارت کے ہی نماز ادا کر لی جائے، نماز کو چھوڑا نہ جائے۔ اس سلسلہ میں جو واقعہ آگے حدیث میں بیان کیا ہے، جس سے امام صاحب استدلال کرتے ہیں۔ قال حدثنا زکریا بن یحییٰ قال حدثنا عبداللہ بن نمیر قال حدثنا ہشام بن عروہ عن ابی عن عائشۃ انہا استعارت من اسماء قلادۃ فہلکت۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہار ادھار لیا اسماء سے، استعارت عاریتاً مانگواں کسی کو چیز لینا۔ اسماء حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بہن ہے، ان سے ایک قلادہ گلے کے اندر ڈالنے والا کوئی ہار عاریتاً لیا، فہلکت وہ ہار گم ہو گیا۔ فبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا فوجدہ، بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو، تو اس نے اس کو پا لیا، یعنی ہار اس کو مل گیا۔ فادرکتہم الصلاۃ ولیس معہم ماء فصلوا، پا لیا ان لوگوں کو نماز نے، جس آدمی کو بھیجا تھا ایک ان کا امیر تھا، باقی 7 اور بھی تھے، تو جب وہ ہار تلاش کرنے کے لیے گئے تو ان کو نماز کا وقت آ گیا۔ ولیس معہم ماء، ان کے پاس پانی نہ تھا، فصلوا، تو انہوں نے نماز ادا کر لی۔ پانی موجود نہیں تھا، تیمم کا بھی حکم نازل نہ ہوا تھا، اس وقت طہارت کا صرف ایک ذریعہ تھا، وہ تھا پانی، اور پانی مفقود تھا، تو اس کے پانی نہ ہونے پر انہوں نے اسی طرح بغیر طہارت کے نماز ادا کی۔ فشکوا ذلک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر انہوں نے شکایت کی، اس بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ آپ کے پاس آنے کے بعد اپنا تمام واقعہ بیان کیا کہ ایسے نماز کا وقت ہو چکا تھا، پانی نہ تھا، ہم نے بغیر طہارت کے نماز ادا کر لی۔ فانزل اللہ آیت التیمم، تو اللہ تعالیٰ نے تیمم والی آیت نازل کی۔ اس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے استدلال یہ کیا کہ اس وقت طہارت کا ایک ذریعہ تھا، وہ پانی نہیں تھا، تو بغیر طہارت کے انہوں نے نماز ادا کر لی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز کے اعادے کا حکم نہیں دیا، دہرانے کا حکم نہیں دیا۔ تو ثابت ہوا کہ طہارت کا اگر ذریعہ اعلیٰ ذریعہ نہیں ہے تو نماز کو ضائع کرنا، نماز کو چھوڑ دینا، یہ درست نہیں، نماز اسی حالت میں ادا کر لی جائے۔ اسی طرح پانی بھی نہ ہو اور تیمم کرنے کے لیے مٹی بھی دستیاب نہ ہو، اس کی کئی ایک صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مثلا وہ ایسی حالت میں ہے، ہسپتال میں ہے، اس کو پلستر لگا ہوا ہے، ٹانگوں سے حرکت نہیں کر سکتا، سیدھا لیٹا ہی لیٹا ہے، کوئی اس کے پاس
نہ پانی دینے والا نہ کہ مٹی دینے والا نہیں ہے، اب وہ بغیر تیمم کے بغیر وضو کے نماز ادا کر لے۔ اسی طرح کوئی کشتی وغیرہ میں ہے، پانی لینا سمندر سے ممکن نہیں ہے، گرد و غبار ہے نہیں ہے، اب بھی یہ دونوں صورتیں پیش آ سکتی ہیں۔ یا اسی طرح کسی جیل وغیرہ میں بند ہے تو در و دیوار انتہائی نجس ہیں، پلید ہیں، نہ پانی ہے نہ کہ پاک مٹی ہے، تو ایسی صورتیں پیش آ سکتی ہیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال یہ ہے کہ جب صرف پانی ہی طہارت کے لیے تھا، تیمم کا حکم ابھی نازل نہ ہوا تھا، تو پانی نہیں تھا تو اس کے بغیر طہارت کے نماز ادا کر لی تو آپ نے اعادے کا حکم نہیں دیا۔ تو جب دونوں پانی اور مٹی دونوں ہی دستیاب نہ ہوں، دونوں ہی طہارت کے ذریعے نہ ہوں، تو نماز کو ترک نہیں کیا جائے گا، نماز اسی حالت میں ادا کر لی جائے گی۔ فقال اسید بن حضیر لعائشہ تھا، اسید بن حضیر نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، جزاک اللہ خیرہ، اللہ تمہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ فواللہ ما نزل بکا امر تکرہینہ، کہ واللہ نہیں اترا آپ پر کوئی معاملہ جس کو تم ناپسند کرو، تم پر کوئی ایسی مشکل کوئی تنگی آئی ہو جس کو ناپسند کرو، الا جعل اللہ ذلک لک وللمسلمین فیہ خیرا، مگر اللہ نے اس میں آپ کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی خیر اور بھلائی کر دی، کہ تمہارا گھرانہ اتنا پاکیزہ ہے، اگر کوئی تنگی ترشی اور مشکل حالت بھی آئی ہے تو اللہ نے اس کی آسانی کے لیے آپ کی آسانی اور امت کی آسانی کے لیے بھی کوئی نرم احکام نازل کر دیے ہیں۔ جس طرح کہ ہار گم ہونے کی وجہ سے پانی نہ تھا تو یہ ایک سہولت تیمم کے نازل کر دی گئی اور قیامت تک امت کے لیے ایک آسانی پیدا ہو گئی۔ باب نمبر 3، باب التیمم فی الحضر اذا لم یجد الماء وخاف فوت الصلاۃ۔ باب ہے حضر میں مقیم حالت میں جب پانی نہ ہو اور نماز کے فوت ہونے کا خطرہ ہو اس وقت تیمم کرنا۔ مقیم حالت میں، اقامت کی حالت میں تیمم کرنا، لیکن 2 شرطیں پائی جائیں، پانی بھی نہ ہو اور نماز کے ضائع ہونے کا، وقت کے نکل جانے کا خطرہ بھی ہو۔ قرآن میں تیمم کے لیے سفر کی قید بیان کی گئی ہے کہ جب تم سفر میں ہو اور ہمارے پاس پانی نہ ہو تو پاک مٹی کا قصد کرو۔ تو اب سوال یہ تھا کہ قرآن میں تو تیمم کے لیے سفر کی قید لگائی گئی ہے، کیا حضر کی حالت میں، اقامت کی حالت میں اگر پانی نہیں تو کیا تیمم کیا جا سکتا؟ یہ نہیں۔ اس کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا ہے۔ امام صاحب یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جس ضرورت کے پیش نظر سفر میں تیمم کی اجازت دی گئی ہے، اگر اسی قسم کی ضرورت حضر میں ہو تو تب بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ سفر کے اندر ضرورت کیا تھی کہ سفر کے اندر اگر پانی نہیں، عام طور پر سفر کے اندر پانی کی کمی ہوتی ہے، تو سفر کے اندر اگر پانی موجود ہے پھر تو وضو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اگر سفر میں پانی نہیں ہے تو پھر تیمم کرے۔ اور یہی علت اگر مقیم حالت کو پائی جائے، اقامت میں ہے، رہائش میں ہے، لیکن پانی نہیں ہے، جیسے آج کل ہمارے ہاں اب سپلائی کے پانی کا انتظام ہوتا ہے یا بجلی کے ساتھ ہی تمام پانی کا سلسلہ ہے، تو آج کل بجلی کی لوڈ شیڈنگ تو عام ہی معروف ہے، بجلی ہے نہیں ہے، پانی کے آنے کا کوئی امکان نہیں ہے، دائیں بائیں قرب و جوار میں کوئی ملتا نہیں ہے، تو اقامت کی حالت میں بھی اگر پانی نہ ملے تو تیمم کیا جا سکتا ہے۔ البتہ اس کے لیے 2 شرطیں بھی ساتھ بیان کر دی ہیں۔ اذا لم یجد الماء، اقامت کی حالت میں، مقیم حالت میں تیمم اس وقت جائز ہوگا جب پانی نہ پائے، اور دوسری شرط وخاف فوت الصلاۃ، اور نماز کے فوت ہونے کا بھی خطرہ ہو۔ گویا کہ اقامت کی حالت میں اگر پانی نہیں تو اس کو تلاش کرے، اگر اس کو امید ہے
کہ پانی مل جائے گا تو پھر تیمم کر کے ابھی نماز ادا نہ کرے۔ مثلا بجلی کے آنے کی امید ہے کہ 5-7 منٹ کے اندر 10 منٹ میں بجلی آ جائے گی، موٹر چلے گی، پانی آ جائے گا، تو انتظار کرے۔ ہاں جب وقت کے نکلنے کا خطرہ ہو کہ وقت اب تھوڑا ہی نماز کا باقی ہے لیکن ابھی تک پانی کے دستیاب ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، پھر وہ تیمم کرے۔ وَبِهِ قَالَ عطاء، یہی بات کہی ہے امام عطا نے۔ تو عطا بن ابی رباح انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے کہ اقامت کی حالت میں پانی نہ ملے اور نماز کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو تو وہ تیمم کر کے نماز ادا کر سکتا ہے۔ عطا کا یہ قول متصل سند کے ساتھ مصنف عبدالرزاق حدیث نمبر 930 کے تحت ہے۔ وقال الحسن فی المریض عنده الماء، حسن بصری فرماتے ہیں کہ ایک مریض ہے، اس کے پاس پانی ہو، ولا یجد من یناولہ، اور وہ کوئی ایسا انسان نہ پائے جو پانی اس کو پکڑا سکے، یتیمم ہو تو وہ بھی تیمم کر لے۔ مریض آدمی ہے، پانی قریب تھوڑے فاصلے پر پڑا ہوا ہے، کولر میں ہے، کسی بوتل میں پڑا ہوا ہے، لیکن کوئی اس کو پانی پکڑانے والا نہیں، خود اٹھ کر پکڑ نہیں سکتا، اس کی ایسی مرض کی کیفیت ہے، اس کو کہ اس کے پاؤں پر پلستر ہے یا کہ اور سیدھا لیٹنا اس کے لیے لازم ہے، ریڑھ کی ہڈی کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی اس طرح کا، تو پانی اس کو پکڑانے والا نہیں، اگرچہ پانی موجود ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہیں کہ پانی کو استعمال کرنے کی استطاعت نہیں، تو ایسی شکل میں بھی آدمی تیمم کر سکتا ہے۔ حسن بصری کا یہ قول متصل سند کے ساتھ اسماعیل قاضی نے اپنی کتاب الاحکام کے اندر، اور اسی مفہوم کا ان کا یہ فرمان مصنف ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ 160 پر ہے۔ وقال ابن عمر واقبل ابن عمر من ارضہ بالجرف، آئے عبداللہ بن عمر اپنی زمین سے جو کہ جرف جگہ پر تھی، مدینہ سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر جرف جگہ، وہاں سے آئے۔ فحاضرت العصر، عصر کی نماز کا وقت آ گیا۔ بمربد النعام، مربد النعام میں ان کے اونٹوں کا جو باڑا تھا وہاں پہنچے تو عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ فصلی ثم داخل المدینہ، انہوں نے نماز پڑھی، پھر مدینہ میں داخل ہوئے۔ والشمس مرتفعۃ، سورج ابھی اونچا کھڑا تھا۔ فلم یعد، تو انہوں نے نماز کا اعادہ نہ کیا، نماز کو دوبارہ نہ دہرایا۔ یہ اثر اگرچہ ترجمۃ الباب کے بظاہر خلاف معلوم ہوتا ہے، کیونکہ ترجمۃ الباب میں یہ تھا کہ مقیم آدمی اس وقت وہ تیمم کر سکتا ہے جب پانی بھی نہ ہو اور نماز کے ضائع ہونے کا خطرہ بھی ہو۔ تو یہاں پہلی شرط تو واقعی موجود تھی کہ پانی ان کے پاس نہ تھا، لیکن نماز کے ضائع ہونے کا خطرہ نہیں تھا، کیونکہ مدینہ میں پہنچے ہیں تو سورج ابھی کھڑا ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ وہ مدینہ کے اندر آ کر بھی نماز پڑھ سکتے تھے، وہاں تو پانی دستیاب تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے مربد النعم میں اپنے اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھی، جو کہ مدینہ سے 1 میل کے فاصلے پر تھا۔ اس میں امام بخاری رحمہ اللہ جو وضاحت کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ شرطیں دونوں ہی پائی گئی تھیں۔ اصل وجہ یہ تھی جب مربد النعم میں عبداللہ بن عمر پہنچے تو ان کو یہی نظرتا تھا کہ مجھے یہاں کچھ دیر ٹھہرنا پڑے گا کسی ضروری کاموں کے لیے، تو جس کی وجہ سے نماز کا وقت نکل جائے گا، سورج غروب ہو جائے گا۔ اس خیال کے تحت انہوں نے عصر کی نماز ادا کر لی، لیکن اتفاق یہ ہوا کہ نماز ادا کرنے کے بعد وہ کام جلدی ہو گیا۔ جو ان کے ذہن میں ایک خیال تھا کہ یہاں دیر لگے گی، وہ دیر نہ لگی، تو جلدی فارغ ہونے کے بعد وہ سوار ہو کر آئے تو ابھی سورج کھڑا تھا جب وہ مدینہ کے اندر داخل ہو گئی۔ حدیث نمبر 337، قال حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا لیث عن جعفر بن ربیعہ عن الاعرج قال سمعت عمیر مولی بن عباس، عارج کہتے ہیں میں نے عمیر سے سنا کہ جو کہ ابن عباس کے مولا تھے۔ قال اکبرت انا و عبداللہ ابن یسار
مولا میمونہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا ابن عباس فرماتے ہیں آیا میں اور عبداللہ بن یسار، عبداللہ بن یسار کون ہیں؟ جو مولا ہیں حضرت میمونہ کے، اور حضرت میمونہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ حتی دخلنا علی ابی جحیم بن الحارث بن سمہ الانصاری، جہاں تک ہم داخل ہوئے ابو جحیم بن حارث بن سمہ انصاری، اس کے پاس ہم آئے۔ فقال ابو جحیم کہنے لگے اقبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم من نحر بیر جمل، آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیر جمل کی طرف سے۔ بیر جمل ایک کنواں تھا جو اس نام سے معروف تھا، ایک دن آپ اس کی طرف سے آئے۔ فلاقیہ رجل فسلم علیہ، تو آپ کو ایک آدمی ملا، اس نے آپ کو سلام کہا۔ فلم یرد علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ جواب لٹایا آپ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سلام کا جواب نہ دیا۔ حتی اقبل علی الجدار، یہاں تک کہ آپ ایک دیوار کی طرف پہنچ گئے۔ فماسح بوجہہ ویدیہ، آپ نے اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مسح کیا۔ ثم رد علیہ السلام، پھر سلام کا جواب دیا۔ روایت میں اختصار ہے کہ آپ حاجت بشری میں تھے تو قریب سے گزرنے والے نے سلام کہا، چونکہ ایسی حالت کے اندر جواب دینا، کلام کرنا درست نہیں، آپ نے اس وقت جواب نہ دیا۔ جب آپ اپنے حج سے فارغ ہوئے، اب وہ آدمی سلام کرنے والا آگے گزر چکا تھا، تو اب سلام کا جواب دینے میں تاخیر تو ہو ہی چکی تھی، تو آپ نے پسند کیا کہ میں طہارت کی حالت میں، طہارت حاصل کرنے کے بعد جواب دیا جائے۔ اب پانی موجود نہیں تھا، تو آپ نے ایک دیوار کی طرف متوجہ ہوئے، اس پر ہاتھ مارا، دیوار کے اوپر گرد و غبار تو ہوتی ہے، اس سے اپنے چہرے کا، اپنے ہاتھوں کا مسح کر کیا، یعنی تیمم کر کے جواب دیا۔ اس سے امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال یہ ہے کہ جب سلام کا جواب دینے کے لیے حضر میں، اقامت کی حالت میں آپ نے تیمم کیا ہے، کیونکہ یہ بیر جمل جو ہے یہ مدینے کے ساتھ، یہ یعنی بیر جمل والا کوئی مسافر نہیں ہے بلکہ اقامت کی حالت میں ہے، تو سلام کا جواب دینے کے لیے آپ نے مقیم حالت میں، حضر کی حالت میں تیمم کیا ہے۔ حالانکہ سلام کا جواب دینے کے لیے تیمم کرنا کوئی لازمی نہیں ہے، بغیر طہارت کے بھی، بغیر وضو اور بغیر تیمم کے بھی سلام کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ تو جب سلام کا جواب وہ آپ نے تیمم کیا ہے اور مقیم حالت میں کیا ہے، تو نماز جس کے لیے وضو شرط ہے، وضو نہیں تو تیمم شرط ہے، تو اس کے لیے تو تیمم کرنا اقامت کی حالت میں جب پانی نہ ہو تو یہ بالاولیٰ جائز ہوگا۔ یہ امام بخاری کا استدلال۔ باب المتیمم هل ينفخ فیہما، باب نمبر 4 یہ ہے کیا تیمم کرنے والا دونوں ہاتھوں میں پھونک مار کر مٹی کو اڑائے یا نہ اڑائے؟ جب ہاتھ مٹی پر مارے گا تو ہاتھوں کو مٹی تو لگے گی، اسی طرح مسح کرنا چاہیے یا پھونک مار کے اڑا دینا چاہیے؟ تیمم میں مٹی کے اثرات کا ظاہر ہونا یہ ضروری نہیں ہے، یہ لازمی نہیں ہے کہ مٹی چہرے پر نظر ہی آئے، ہاتھوں پر نظر ہی آئے۔ جس طرح بعض شوافے کا یہ نظریہ ہے تو امام بخاری اس کا رد کرنا چاہتے ہیں۔ عقل کا تقاضا اگرچہ یہ ہے کہ پھونک مار کر مٹی کو اڑایا نہ جائے، جیسے کہ مجاہد آدمی، جہاد کے لیے نکلنے والا، وہ گرد و غبار اس کے جسم پر لگے، اس کی ایک فضیلت ہے۔ اسی طرح تیمم بھی جب رضائے الہی کے لیے، طہارت کے لیے کیا جائے تو اس میں بھی گرد و غبار جو ہے مطلوب اور مقصود ہونے چاہیے، اس کے آثار ظاہر ہونے چاہیے۔ یہ عقل کا تقاضا یہ تھا کہ گرد و غبار چہرے پر مسلنی چاہیے اور مٹی جو ہے ہاتھوں کو لگے تو اس کو اڑانا نہیں چاہیے تاکہ اس کے اثرات ظاہر ہوں۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ قیاس ہے اور پھونک مار کر مٹی اڑانا یہ نص سے ثابت ہے۔ اگر مٹی ہاتھوں کو زیادہ لگے تو پھونک مار کر اس کو اڑا دینا یہ نص سے ثابت ہے۔
جب نص سے کچھ یہ ثابت ہو تو پھر اس کے مقابلے کے اندر قیاس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قیاس کا اگر سے تقاضا یہی ہے کہ ہاتھوں پر لگنے والی مٹی اس کو جھاڑا نہ جائے، پھونکا نہ جائے، اسی طرح چہرے پر مسلا جائے، یہ تھا قیاس کا تقاضا۔ لیکن نص کا تقاضا یہ ہے، نص سے یہ چیز ثابت ہے کہ پھونک مار کر مٹی اڑانا یہ جائز ہے۔ باب المتیمم هل ينفخ فیہما، باب ہے کہ تیمم کرنے والا وہ دونوں ہاتھوں میں پھونک مار کر مٹی اڑا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 338۔ قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ حدثنا الحکم عن ذر عن سعید بن عبد الرحمن بن ابزہ عن ابیہ قال جاء رجل الی عمر بن الخطاب، ایک آدمی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ فقال انی اجنبت فلم اصب الماء، اس نے عرض کی کہ میں جنبی ہو گیا اور مجھے پانی نہ ملا، مجھے جنابت کی حالت طاری ہو گئی لیکن مجھے پانی نہ ملا۔ فقال عمار بن یاسر لعمر بن الخطاب، عمار بن یاسر فرمانے لگے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اما تذکر انا کنا فی سفر انا و انت، اے امیر المومنین کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ بے شک ہم ایک سفر میں تھے، میں بھی تھا اور آپ بھی تھے۔ فاما انت فلم تصلی، تھوڑا سا یہاں اختصار ہے کہ ہم پر جنابت کی کیفیت ہو گئی تھی تو آپ نے تو نماز پڑھی نا، اس لیے کہ پانی نہیں تھا طہارت کے لیے، تو جب پانی نہیں تھا تو آپ نے نماز کو مؤخر کر دیا۔ وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّقْتُ فَصَلَّيْتُ، لیکن میں نے لیٹرین لگائی مٹی میں اور نماز پڑھی۔ اصل کے اندر تیمم وضو کے لیے پانی اگر نہیں ہے تو تیمم کر لے، یہ مسئلہ تو تیمم کا یہ حکم تو نازل ہو چکا تھا۔ لیکن اگر آدمی جنبی ہے اور جنابت کو دور کرنے کے لیے پانی نہ ہو تب وہ کیا کرے؟ کیا وہ وضو والا تیمم بھی کافی ہے یا پورے جسم پر مٹی لگائے تاکہ جسم پاک ہو جائے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو نماز ادا نہ کی، کیونکہ جنبی آدمی کے لیے نماز ادا کرنا درست نہیں ہے، اور پانی تھا نہیں، اور اس بات کا علم نہیں تھا کہ جو تیمم ہوتا ہے وہ وضو اور غسل دونوں کی قائم مقام ہے۔ جب کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیاس پر عمل کیا، انہوں نے کہا کہ جیسے وضو کے لیے ہاتھوں پر چہروں پر مٹی مسل لی جائے تو وضو کے قائم مقام ہو جاتی ہے، اسی طرح غسل پورا جسم کو پانی سے دھویا جاتا ہے تو پورے جسم پر مٹی لگا دینے سے جسم بھی پاک ہو جائے گا۔ تو انہوں نے زمین پر لوٹ پوٹ ہوئے اپنے جسم کو مٹی لگائی اور یہ کر کے انہوں نے نماز ادا کر لی۔ فذکرت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں نے تذکرہ کیا اس بات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، جب اس سفر سے واپس آئے تو آپ کے سامنے اس بات کا اظہار کیا گیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یکفیک ہاکذا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تجھے اتنا ہی کافی تھا، آپ ایسے کر لیتے تو کافی تھا۔ پھر آپ نے کر کے دکھلایا، وضرب بکفیہ الارض، آپ نے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، ونفخ فیہ، میں ان کا پھونک ماری، مٹی زیادہ تھی، پھونک مار کر مٹی کو اڑا دیا۔ ثم مسح بہما وجہہ وکفیہ، پھر مسح کیا اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ اپنے چہرے کا اور اپنے ہتھیلیوں کا، تو چہرے پر بھی ہاتھ پھیرا اور الٹا ہاتھ دائیں ہتھیلی کے اوپر وال اور دایاں جو وہ دوسرے ہاتھ کے اوپر والے حصے پر پھیرا۔ یہ روایت امام بخاری 9 مرتبہ لائے ہیں، اور اس جگہ ثابت یہ کیا کہ تیمم کرنے والا اگر ہاتھوں کو مٹی زیادہ لگی ہے تو مٹی کو جھاڑ کر، ہاتھوں کو جھاڑ کر یا پھونک کر مٹی کو کام کیا جا سکتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تمام احکام کو صحیح طرح سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔